ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ہر آدمی پہ اتنا تو کم از کم ضروری ہے، 30واں پارہ جو ہوتا ہے نا عما یتساءلون، یہ تو حفظ کر لینا چاہیے۔ حافظ نہیں بن سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، کم از کم اتنا تو اہتمام کرو کہ 30واں پارہ یہ تو پڑھنے کا اہتمام کرو تجوید کے ساتھ۔ کسی مول صاحب کے پاس جاؤ، زانو تلمس طے کرو اور سیکھنے کی فکر اور کوشش کرو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم آخری درجے میں سورۃ الضحیٰ سے والناس تک تو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ نماز میں کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ وہی قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ بھی صحیح انداز سے ہم نہیں پڑھتے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں اور اچھی اچھی چیزوں میں ہم مہارت حاصل کر چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور وہ ایسی کتاب ہے انسانوں کی صلاح و فلاح اور انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کو کتنا پڑھتے ہیں اور کتنے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ہمارے پاس اہتمام ہے۔ میرے بھائی، ہر آدمی غور و فکر کرے، پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جن حضرات کو پڑھنا نہیں آتا وہ حضرات یہ نہیں سوچنا میری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، میں جا کے کیا بولوں گا مول صاحب کو؟ یا مول صاحب کو بول لے سکتے ہیں؟ وہاں اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے پاس کیا بولیں گے؟ وہاں کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یا مول صاحب کو سمجھا لے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، منت سماجت کر سکتے ہیں، مول صاحب مجھے سکھا دو، میری زندگی کا ایک قیمتی حصہ گزر چکا ہے، اب میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ تو گزارش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا ایسا حال ہو گیا ہے آج ہماری امت کا، کسی مسجد میں اگر امام صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے، مؤذن صاحب بھی نہیں آ سکے کسی وجہ سے، وقت ہو چکا ہے، تو مصلی جو رہتے ہیں 20-25 مصلی شروع وقت میں رہتے ہیں، کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ صحیح انداز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تجوید کے ساتھ مجھے پڑھنا نہیں آتا، آج ہم بڑے بڑے عہدے لینے کو تیار ہیں۔ مجھے مسجد کا یہ عہدہ ہونا، مجھے مسجد کا یہ عہدہ ہونا، میں مسجد کا یہ بنوں گا، میں مسجد کا وہ بنوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے قرآن صحیح پڑھنے بھی آتا ہے، تجھے نماز کے مسائل بھی تو معلوم ہے۔ کس بنیاد پہ تو مسجد کا صدر بنے گا؟ کس بنیاد پہ تو مسجد کا سیکریٹری بنے گا؟ کس بنیاد پہ تو مسجد کا خادم بنے گا؟ ارے پہلے تو قرآن تو صحیح کر، تجوید سے پڑھنے کا اہتمام تو کر، نماز کے مسائل تو معلوم کر۔ اگر امام صاحب کسی وقت نہیں آ سکے، خود آگے بڑھے اور نماز پڑھانے کا اہتمام کرے۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ میں نے تجھے اپنی کتاب عطا فرمائی تھی، تو نے اس کو کتنا پڑھا، اس کے تقاضوں پہ کتنا عمل کرا، اور کتنے مسائل تجھے معلوم تھے؟ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بات اگرچہ کہ تلخ ہے، لیکن سنجیدگی سے غور و فکر کرنا ہے۔ ہر آدمی کو غور و فکر کرنا ہے۔ ہم ہر چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، عہدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کی فکر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ عہدہ نہ ملے، اس کو وہ منصب نہ ملے، میں اس منصب پہ فائز ہوں گا تو سوچ لینا چاہیے کہ میں اس عہدے کو حاصل کرنے کا اہل ہوں کہ نہیں ہوں، میں وہ عہدے کو سنبھال سکتا ہوں کہ نہیں سنبھال سکتا ہوں۔ لیکن آج ہمارا حال ایسا ہے میرے بھائی، زبان کھلتی ہے تو مؤذنوں کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں، اماموں کو الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے۔ کس کو تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان دولت جس کے سینے میں ہے، ارے تم اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ کیا زندگیوں میں انقلاب آئے گا؟ کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ان علماء کے ساتھ اکرام سے، محبت سے پیش آؤ۔ یہ بیچارے
کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، امت کی اصلاح کی فکر لے کے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں، بھائی میرے پاس آؤ، نماز سیکھو، مسائل سیکھو، تجوید سے قرآن پڑھنے کا مزاج بناؤ۔ یہ علماء تو آپ سے کہتے ہیں، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے مسجدوں کو آنے کو تیار نہیں، اپنی نماز صحیح کرنے کو تیار نہیں، اور مسائل معلوم کرنے کو تیار نہیں، اور پھر عہدوں کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں ہم لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ آدمی بالتجوید قراءت کے ساتھ نماز کے مسائل معلوم کرے، اور کیا ہے نماز صحیح پڑھنے کا وہ اہتمام کرے۔